بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار یہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاکاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے پر مستعد ہوتا ہے تو وہ نیک بخت بید لرزہ کی طرح تھرانے لگتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ فک ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ بازو اچھلنے لگتا ہے۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک باطن، شریف النفس، باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس ذبح و کام کو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ منم حقیقی، موسن قدیمی کی یہ نمک حرام ہے۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرأت نہ کی۔ ہائے حاجت اور فکر و فاقہ، کم صبر اور بے استقلالی نے یہ روز بد دکھایا کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور اچوت دامن پر دبا لگانے پر تیار ہو گئی۔ لیکن ایک کفل بخدائے لا یزال خوف اللہ مجھے گلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کا 2 گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ ایک کفل اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک نہاد اور پاک باطن اور عصمت باب خاتون کی پر اثر اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر اور خیر ثوابی نے کفل پر اپنا گہرا اثر ڈالا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل ہی میں اپنا گھر کر لیتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھر تھرانے لگتا ہے۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاکاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ، وہ بھی نہ کردہ پر اس قدر کبریائی ذوالجلال سے لرزا ہے۔ ہائے میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر دیا۔ خوف الہی کبھی پاس بھی نہ بھٹکنے دیا، عذاب الہی کی کبھی کوئی بھولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے غصے ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور کیر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سام بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان محشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت، گواہ رہے، میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانیوں کے پاس نہ بھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔
پھر گریہ زاری کے جناب باری تعالیٰ توبہ استغفار کرتا ہے اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا کر دست دعا دراز کرتا ہے کہ یا الہ العالمین میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنی دامن عفو میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر، مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوتا ہے ان اللہ قد غافر الکفل، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ مزید ایسی ویڈیو کو سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔